تو اس ادارے کو میں اتنا ڈائنامک اور انشاءاللہ وائبرنٹ اور ٹیکس پیئر فرینڈلی بنا کے جاؤں گا کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ایک ادارہ ہے، ایک لیگل فورم ہے جہاں ان کے مسائل سنے بھی جاتے ہیں، حل بھی ہوتے ہیں اور وہ عمل درآمد بھی کرواتا ہے۔ بنیادی کام ٹیکس ایف ٹی او کا یا فیڈرل ٹیکس وفاقی ٹیکس محتسب کا وہ یہ ہے کہ ٹیکس انتظامیہ کی بد انتظامی، میل ایڈمنسٹریشن یا اس کی جو اس میں میل ایڈمنسٹریشن ہو رہی ہے تو اس طریقے سے ہم نے ایزی انصاف، سستا انصاف اور ود ان سیکنڈس، ود ان منٹس اور ود ان آورس جو ہے میرے پاکستان کے آپ جتنے لیگل فورم ہیں، دادا کیس کرتا ہے پوتے تک پہنچ جاتا ہے، فیصلہ نہیں ہوتا۔ ہمارا 60 دنوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے اور 45 دنوں میں امپلیمنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ تھر میں ہم مساجد بھی بنا رہے ہیں اور تھر میں ہمارا ایک پروجیکٹ جھونپڑی سے گھر تک وہ ماشاءاللہ چل رہا ہے، جہاں ہم جھونپڑی سے نکال کر ان کو نئے گھروں میں پکے گھر بنا کے دے رہے ہیں جو ان کے تصور۔ ناظرین، میں ہوں جہانگیر حیات، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، فیڈرل ٹیکس امبوڈسمین جو ہے وہ ٹیکس کے معاملات میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ جب حل نہیں ہو پاتے تو فیڈرل ٹیکس امبوڈسمین جو ہے وہاں پہ انٹروین کرتے ہیں، لوگ ان کو اپنی درخواست دیتے ہیں، اپلیکیشن دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کا جو ہے اس کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت جو ہیں فیڈرل ٹیکس امبوڈسمین ڈاکٹر عاصم محمود جا صاحب موجود ہیں۔ بہت ہی منجے ہوئے بیوروکریٹ ہیں اور اس کے علاوہ ان کی جو سوشل ایریاز میں جو سروسز ہیں ان کا بھی کوئی میچ نہیں ہے۔ ناظرین، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے کچھ باتیں کریں گے، خاص طور پر ایک تو فیڈرل امبوڈسمین کی اہمیت کا پتہ کریں گے، دوسرا فیڈرل امبوڈسمین جو ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے، ابھی تک جو انہوں نے پرفارم کیا ہے اپنے جتنے مطلب ان کا ٹینیور ہے اس میں کوئی ہمیں بڑی بڑی چیزیں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم ان کی جو فیوچر کی جو اپنا پلاننگز ہیں اس کے بارے میں پوچھیں گے، کچھ اچیومنٹس کے بارے میں بات ہوگی۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے جی؟ کیا حال ہے جی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ فرسٹ ٹائم میرے خیال فیڈرل جو ٹیکس امبوڈسمین ہے وہ آئی تھنک ہی از یو آر دی فیڈرل ٹیکس امبوڈسمین ہو از اے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، بیکاز کہ آپ کا ٹوٹل جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سارا کسٹم اور مطلب بی آر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہانگیر صاحب بہت شکریہ۔ کسٹم یا آئی آر ایس کا جو بھی بندہ ہو اس کا تعلق ہوتا ہے، آپ کے رسالوں میں خبریں وغیرہ کسٹم کی اور آئی آر ایس کی لگتی رہتی ہیں۔ فیڈرل ٹیکس امبوڈسمین کا جو ادارہ ہے یہ اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ ٹیکس پیئرز کو آسانیاں بانٹنے کے لیے یہ ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ 2000 میں یہ ادارہ بنا، 22 سال ہو گئے ہیں۔ اس میں 6 محتسب آئے، اب میں 6واں محتسب ہوں۔ پہلے کسی بھی محتسب کا تعلق کسٹم سے یا آئی آر ایس سے یعنی ٹیکس سروسز سے نہیں تھا، حالانکہ یہ ادارہ بنایا گیا تھا کہ ٹیکس پیئرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ٹیکس انتظامیہ کے ہاتھوں جو ٹیکس پیئر کی بے عزتی ہوتی ہے، ان کو ہراس کیا جاتا ہے، ان کو زیادہ ٹیکس ان سے لے لیا جاتا ہے، یا کوئی سسٹم ایسے ہیں جس میں عوام الناس کو نقصان ہوتا ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکس ڈیٹا بیس ہے اس کو بڑھانے کے لیے اور سسٹیمک ریفارمز کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا تھا۔ اور ہمارا کام، بنیادی کام ٹیکس ایف ٹی او کا یا فیڈرل ٹیکس وفاقی ٹیکس محتسب کا وہ یہ ہے کہ ٹیکس انتظامیہ کی بد انتظامی، میل ایڈمنسٹریشن یا اس کی جو اس میں میل ایڈمنسٹریشن ہو رہی ہے، لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، ٹیکس پیئر کو بلا وجہ نوٹس دیے جا رہے ہیں یا ٹیکس ان کے کیسز کا فیصلہ نہیں کیا جا رہا، یہ سارے کام اس لیے ہوتے ہیں کہ الٹیریئر موٹیوز ہوتے ہیں کہ پیسے ملیں گے پھر کام کریں گے۔ تو اس کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا تھا۔ 2000 میں اس کی بنیاد رکھی گئی ایک ایکٹ کے ذریعے، فیڈرل ٹیکس امبوڈسمین ایکٹ جو ہے، تو یہ بنایا گیا۔ اس کا ایکٹ بنا، پہلے جو تھے ایک سلیم اختر صاحب سپریم کورٹ کے جج ریٹائرڈ تھے، اس ادارے کے سربراہ بنے۔ تو میں نے 29 ستمبر 2021 کو چارج لیا اور پہلے دن جب میں نے اوتھ لیا تو میں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے یہ وعدہ کیا تھا، انہوں نے کہا جی کہ پہلی دفعہ ہے ہم ٹیکس کا بندہ لگا رہے ہیں، تو پرائم منسٹر کا اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ
ایسے بندے کو لگایا جائے جس کو ٹیکس کا پتہ ہو, ٹیکس کے معاملات کا پتہ ہو, بیک گراؤنڈ ٹیکس کی ہو, بیک گراؤنڈ ٹیکس کی ہو. تو میرا بیک گراؤنڈ ٹیکس سے ہے اور پاکستان کسٹم میں نے سرو کیا, اور مجھے پتہ ہے کہ گڈ ایڈمنسٹریشن کیا ہے, میل ایڈمنسٹریشن کیا ہے, لوگوں کے کیا مسائل ہیں اور انہیں کیسے تنگ کیا جاتا ہے. آخری آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں 3.5 سال کلیکٹر اپیل رہا اور میں لوگوں کے کیسز سنتا تھا وداؤٹ لائر. تو میں ذاتی طور پہ اس کا ایویڈنٹ اپنا اس کا شاہد ہوں کہ بغیر انہوں نے اپنے باہر جو ہے وہ کمرے کے لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ بغیر وکیل کے آپ پیش ہوں, درخواست دیں, آپ کا مسئلہ سنا جائے گا اور حل کیا جائے گا. تو یہی اب سسٹم آگے بھی چلا ہوا ہے. بالکل جی, ان دنوں میں کی بھی بات ہے, آپ آیا کرتے تھے تو میں نے یہ لکھا ہوا تھا باہر, اور پہلی یا دوسری ہیئرنگ میں میں فیصلہ کر دیا کرتا تھا, اور بہت سارے وکلا حضرات آگے میرے پاس شکایت کرتے تھے کہ بھئی ابھی تو ہمیں فیس ہی نہیں ملی, آپ نے فیصلہ کر دیا. تو فیڈرل ٹیکس امبڈسمین کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت ہمارے پاس درخواست آتی ہے, تو اس میں وی آر ریکوائرڈ ٹو فائنلائز دا کمپلینٹس ود ان 60 days. 60 دنوں میں ہم نے اس کی ریکمنڈیشن پوری کرنی ہوتی ہے. اور پاکستان کا ایسا لیگل فورم ہے جہاں آپ کو ایزی جسٹس ملتا ہے وداؤٹ اینی فی. آپ کوئی بھی بندہ, کوئی بھی عام ٹیکس پیئر سادہ کاغذ پہ لکھ کے درخواست دے سکتا ہے, آن لائن بھیج سکتا ہے, ہماری موبائل ایپ ہے اس پہ بھیج سکتا ہے, یا آپ بائی ہینڈ درخواست دے سکتے ہیں. واٹس ایپ کا ہمارا نمبر ہے, اس پہ آپ درخواست دے سکتے ہیں. جو ہی درخواست آتی ہے اس پہ نمبر لگ جاتا ہے, ہارڈ کاپی ہو, ہارڈ کاپی کے ذریعے انٹری ہو جاتی ہے. آٹومیٹڈ ہمارا سینٹر CMIS ایک سسٹم ہے, اس کے تحت اس کا اندراج ہو جاتا ہے, اس پہ فوری کارروائی ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ ہمارا پچھلے جب سے مجھے 8-9 ماہ ہو گئے ہیں, اس سال 30 جون تک ہم نے تقریباً 2650 شکایات کا ازالہ کیا, جو آئی تھی 3000 سے زیادہ رجسٹر ہوئیں. اور پچھلے پورے سال 2021 میں ہمارے پاس تقریباً صرف 2800 کمپلینٹس کا ازالہ, یعنی جو کام 2800 کمپلینٹس پہ فیصلے صادر ہوئے تھے. اور پھر یہ ہے, اور رجسٹریشن بھی تقریباً 3000 تھی. تو جتنا کام ہم نے پورے سال میں کیا تھا وہ ہم نے 6 ماہ میں کر لیا. اور اس وقت میں نے انفارمل ریزولوشن اور ڈسپیوٹس میں نے آ کے, ہمارا سیکشن 33 آف دا فیڈرل ٹیکس امبڈسمین ایکٹ ہے, جس میں یہ ہے کہ آپ انفارملی ایک ٹیلی فون کال سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. کیونکہ جہانگیر صاحب, میں اپنے کسٹم بیک گراؤنڈ کا, IRS والے بھی مجھے جانتے ہیں, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہ کنسائنمنٹ روک لی ہے جی, ایئرپورٹ پہ کنسائنمنٹ رک گئی ہے بغیر کسی وجہ کے, یا پروسیجر لیپس ہے. ایک میرا ٹیلی فون الحمدللہ کال جاتی ہے, وہ کسٹم والے اس کو کلیئر کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے ایک کنسائنمنٹ ٹریکٹروں کی رکی ہوئی تھی, سارا اس نے ٹیکس پیئر نے کہا کہ میرے جو ہے 126 ٹریکٹر ہیں, میں نے ڈیوٹی بھی دے دی ہے, چیک بھی ہو گئی ہے, فرسٹ اپریزمنٹ بھی ہو گئی ہے, سارا گیٹ آؤٹ پہ رکی ہوئی ہے. ایسے ہی کسی اپریزر کی خام خواہ گنڈا گردی, بدماشی, یعنی وہ اپنی ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ آپ اس کو ڈاکومنٹیشن کریں. نہیں, اس نے مجھے 3 صفحے کے لکھ کے اپنا دکھڑا بیان کیا ہے کہ جی اتنا ڈیمیج پڑ رہا ہے اتنا. تو میں نے اس کا ایک تو یہ تھا, میں نے ایڈوائزر کراچی کو مارک کرتا ہے, میں نے ڈائریکٹ چیف کلیکٹر کسٹم کو فون کیا. میں نے کہا یار یہ دیکھیں, کہتا سر مجھے 1 گھنٹہ دے. 1 گھنٹے بعد اس کا جواب آ گیا کہ جی وہ کمپلائنس ڈن اور کنسائنمنٹ ریلیز. اسی طریقے سے سیل ٹیکس کے ہزاروں مسائل ایسے ہیں جو کسی کی ڈی رجسٹریشن رکی ہوئی ہے, کہ کسی کا CPR میں امینڈمنٹ ہونی ہے وہ نہیں ہو رہی. ایک فون الحمدللہ جاتا ہے, پرال والے کام کر دیتے ہیں, چیف کمشنر کام کر دیتا ہے. تو اس طریقے سے ہم نے ایزی انصاف, سستا انصاف, اور ود ان سیکنڈس, ود ان منٹس اور ود ان آورز جو ہے, میرے پاکستان کے آپ جتنے لیگل فورم ہیں, دادا کیس کرتا ہے پوتے تک پہنچ جاتا ہے, فیصلہ نہیں ہوتا. ہمارا 60 دنوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے اور 45 دنوں میں امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کیس کر دیا اور اس کے بعد امپلیمنٹ نہیں ہے. ہم امپلیمنٹ بھی کرواتے ہیں, اور یہ پبلک ریلیف اورینٹڈ ادارہ میں نے اس کو بنا دیا ہے. ایک سوزوکی گاڑیوں کا مسئلہ تھا, کسی ایک کمپلینٹ ہمارے پاس آئی کہ میں نے جب بکنگ تھی اس وقت 17% ٹیکس تھا, جب ڈیلیوری ہوئی 12% ٹیکس ہو گیا, میننگ دیر بائی کہ 5% ٹیکس زیادہ اس سے لیا گیا. تو میں نے اس کا فیصلہ کیا, اس کے بعد کافی لوگ آئے, ان سب کا فیصلہ کیا. تو FBR نے 25 ریپرزنٹیشنیں, اور پھر فیڈرل ٹیکس امبڈسمین کے ادارے کے خلاف صرف پریزیڈنٹ کو اپیل کی جا سکتی ہے, کسی اور کورٹ میں نہیں جا سکتے آپ.
تو پریزیڈنٹ کے پاس گئے, پریزیڈنٹ نے بھی ان کی اپیل ریجیکٹ کر دی. میرے ایک فیصلے سے 10,000 کنزیومر کو فائدہ ہوا, ان سب کو اب پیسے ملنے شروع ہو گئے ہیں. پھر ایک ڈیلی ویجز پہ جو کام کرتے ہیں, کانٹریکٹ امپلائز پہ کام کرتے ہیں, ان کا کیس تھا کہ بیچارے 30,000 تنخواہ ہے اور ٹیکس کٹ جاتا ہے جی 10%, اگر فائلر ہوں 10%, بیچارے سارے نان فائلر ہوتے ہیں 20% ٹیکس ان کا کٹ جاتا تھا. وہ میں نے سارا کیس دیکھا, اس کو سنا اور اس کو ہم نے امپلیمنٹ کروایا کہ یہ ناجائز ٹیکس ہے. ان کو تو وہ ٹیکس جو ٹیکس سیلری سلیب میں نہیں آتے, 6 لاکھ سے انکم کم ہو تو اب پہ ٹیکس لگتا ہی نہیں ہے. تو وہ میں نے کروایا, اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کو کہہ کہ اس کو امپلیمنٹ کروایا. وہ ماشاءاللہ اب ہو رہا ہے کہ اب ان کا ٹیکس نہیں کاٹا جا رہا. اور ہمارے 90% فیصلے جو ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیا ہے ہم نے, اور ریلیف دی ہے. اور پھر جتنی ریپرزنٹیشن ہوئی ہیں ایک آدھ کے علاوہ ساری کی ساری صدر پاکستان نے میرے فیصلوں کو یہ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, پڑھے لکھے کو فارسی کیا. آپ کے فیصلے اور آپ کا کام جو ہے, کوئی بندہ انٹرنیٹ کھولے اس کو فوراً نظر آ جائے گا. اس کا ایک جو ہے اس کا ایک مومنٹم بنا ہے. میں نے خود سنا ہوا لوگوں کہ یار آج کل فیڈرل ٹیکس امبوڈسمین ہے بہت زیادہ پرویکٹیو ہے, آپ اس کو درخواست ڈالیں آپ کا مسئلہ نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیسا لگتا ہے جب آپ اس قسم کے جو آفیشلز ہیں یا آفیسرز ہیں جب وہ ٹیکس پیئر کو تنگ کرتے ہیں, تو آپ کسٹم سروس کی بیک گراؤنڈ ہے, آپ کی CSS کی جو بھی اپنا کمپٹیشن, تو جب آپ ان کو کال کرتے ہیں یا ان سے پوچھتے ہیں تو تھوڑا سا محسوس نہیں ہوتا کہ یار یہ تو میرا پیرنٹ اپنا ڈپارٹمنٹ ہے, اب اس کے بندے کو میں کہوں گا تو یہ کہیں گے یار یہ بندہ وہاں پہ جا کے جو ہے بڑا جلاد بن گیا ہے. آپ نے بڑے بڑے فلیکسیز لگوائے ہوئے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ کسٹم ہاؤس میں لگے ہوئے ہیں, BR میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ چیز جو ہوتی ہے فوراً طور پہ کیسے اس کو بالکل جی دیکھیں, وہ میرا جاب تھا کسٹم کا ریونیو اکٹھا کرنا, اور وہ میرا بالکل جاب تھا. اس کے بعد یہ جاب اس کی نوعیت ڈفرینٹ ہے, اس کے اپنے تقاضے ہیں. تو میرا کام یہاں ٹیکس پیئرز کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ٹیکس پیئر کو عزت دینا ہے. تو مجھے کوئی برا نہیں لگتا, بالکل میں نے بلا وہ جو وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن فیصلے کیے ہیں. کسٹم آفیسرز کے خلاف بھی کیے ہیں, IRS آفیسرز کے خلاف بھی کیے ہیں, اور پھر ہمارے اپنے فیصلوں پر پیرا بھی دیتے ہیں. یہ نہیں کہ فیصلہ کر کے چھوڑ دیا امپلیمنٹ ہوتا ہے, امپلیمنٹ بھی کرواتے ہیں. اور آپ کو میں جو پتہ کی بات بتاؤں کہ IRS اور کسٹم کے آفیسرز اگر ڈرتے ہیں تو وہ صرف اسی آفس سے ڈرتے ہیں. بالکل, اور اس کی 100% کمپلائنس ہوتی ہے جو, اور پھر پاورز اتنی ہیں کہ فیڈرل ٹیکس امبوڈسمین آرڈیننس کے تحت سپریم کورٹ کے جج کی پاورز ہیں. تو جو بندہ راہ راست پہ نہ آئے اس کو 6 مہینے کے لیے جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے کنٹیمپٹ میں. تو یہ ہے الحمدللہ ارادہ ہے کہ میں نے صدر پاکستان نے کہا تھا جب ابھی میں نے پچھلے سال کی اینول رپورٹ پیش کی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس جو کمپلینٹس بہت کم آ رہی ہیں. تو میں نے کہا جی ابھی 3,000 پچھلے سال جو ہیں 250 ہوئی تھی, تو اس سال انشاءاللہ 5,000 سے زیادہ ہوں گی. تو ہم اس طرف جا رہے ہیں. 7 ماہ ہو گئے ہیں, تقریباً 3300 کے قریب کمپلینٹس ہم ڈسپوز آف کر چکے ہیں. تو میں نے آ کے الحمدللہ ایک تو آؤٹ ریچ کی ہے, میں سارے ملک میں گیا ہوں, جا کے لوگوں کے ساتھ, ٹریڈ باڈیز کے ساتھ, ٹیکس پیئرز کے ساتھ, بار کونسلز کے ساتھ, ٹیکس بار ایسوسیشن کے ساتھ خود جا کے سیمینار میں خطاب کیا ہے. اور ہم نے میرے آنے سے پہلے 7 شہروں میں دفتر تھے, میں نے چھوٹے شہروں میں کہ انصاف آپ کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے 5 چھوٹے شہر جو ہیں سکھر, سیالکوٹ, سرگودا اور ایبٹ آباد اور ہب میں ہم نے نئے آفسز بنائے ہیں. اور میں صبح شام خود مانیٹرنگ کرتا ہوں, میرے کمرے میں ڈیش بورڈ لگا ہوا ہے, پتہ چلتا ہے کہ کس ایڈوائزر نے کتنا کام کیا ہے. اور بندے میں نے سارے چن کے رکھے ہیں, جو ڈیلنکوئنٹ ہے جو کام نہیں کرے گا اس کو کافی میں نے 2 دفعہ 6 مہینے کا کانٹریکٹ ہم دیتے ہیں, جو کام نہیں کرتا اس کو ہم چینج کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ لوگوں کو اب اس ادارے کا پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا. بالکل ڈاکٹر صاحب, پتہ کیسے ہوگا جب مطلب آپ بندہ صحیح چنیں گے نہیں تو اس کو کام ہی کی سمجھ نہیں آئے گی. خالی جو تنخواہوں کا معاملہ چل رہا ہے, اس کا گھر چل رہا ہے, لیکن ادارہ نہیں چل رہا, وہ کیسے ہو سکتا ہے. میں اس چیز پہ ذاتی طور پہ بڑا خوش ہوں کہ انہوں نے FTO جو ہے وہ ایک ایسا بندہ لگایا جس کی ٹوٹل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ
ٹیکس کی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آگے کیا پلاننگ ہے؟ جب ظاہر ہر بندے نے ایک ٹینیور اسپینڈ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ ایسا کام کرے کہ تاکہ سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے، تو کیا اپنا دیکھیں جی، میں دن رات روزانہ کوشش ہوتی ہے کہ سسٹم کو امپروو کریں. زیادہ سے زیادہ آؤٹ ریچ ہو. ہم نے FTO یوٹیوب چینل بھی بنایا ہے، ہمارا نیوز لیٹر بھی نکل رہا ہے، بالکل نکل رہا ہے، اور پھر سوشل میڈیا ٹیم ہے جو ہماری دن رات کام کرتی ہے، وہ بھی میسج پہنچا رہی ہے. جس طرح آپ انٹرویو کر رہے ہیں، اس طرح میڈیا تک بھی ہمارے الماس علی جو اندہ صاحب ہیں، وہ ہمارے لیگل ایڈوائزر بھی ہیں، سوشل میڈیا کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس ادارے کو میں اتنا ڈائنامک اور انشاءاللہ وائبرنٹ اور ٹیکس پیئر فرینڈلی بنا کے جاؤں گا کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ایک ادارہ ہے، ایک لیگل فورم ہے جہاں ان کے مسائل سنے بھی جاتے ہیں، حل بھی ہوتے ہیں، اور وہ عمل درآمد بھی کرواتا ہے. بالکل. اچھا آج کل ایک بہت زیادہ ایشو جو ہے نا وہ اسپارک کیا ہوا ہے، جو فکس ٹیکس تھا، فکس ٹیکس جو ہے، سیل ٹیکس جو ہوتا ہے وہ نہیں، مطلب FBR اس قابل تھا کہ وہ خود سے کلیکٹ کر سکے. تو تاجروں نے بڑے لمبے عرصے تک پرپوزل دیتے رہے کہ اب چھوٹے جو تاجر ہیں ان کو فکس ٹیکس لگا دیں. اب فکس ٹیکس لگ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مختلف پورے پاکستان میں یہ کاغ لگی ہوئی ہے کہ جناب یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور کوئی اگر آپ کے پاس لوگ آئیں، اس میں ضرور فلاس تو ہیں کہ ایبرپٹلی جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، یعنی لیسکو نے اپنا جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر دیا اور FBR کو پتہ نہیں ہے. تو اگر لوگ آپ کے پاس یہ مسئلہ لے کے آتے تو پھر اس کو کیسے حل مطلب کیا جائے؟ دیکھیں، ٹیکس ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہو، ٹیکس ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہو، کسی ادارے سے بھی ہو، جو فیڈرل ٹیکس ریلیٹڈ ہے اس کو ہم ٹیک اپ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اگر کوئی آئے گی اس سلسلے میں تو ہم اون موشن بھی لیتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس کوئی کمپلینٹ ایسوسیشن کی طرف سے آئے، اس میں ہم اپنی پروپوزلز FBR کو بلائیں گے، ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو پوچھیں گے، جو کمپلیننٹس ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو لیں گے، اور اس کے بعد ہم اس میں پروپوزلز بھی بھیجتے ہیں. ہمارے فیصلوں کی روشنی میں FBR نے کئی سسٹیمک ریفارمز کی ہیں، جس میں ہم نے پرال کا نظام بہتر کرنے، پرال کو ٹھیک کرنے کا کہا. ہم نے شوگر سیکٹر میں اس کو نیٹ میں لانے کے لیے، براڈ بیس کرنے کے لیے ہم نے سجیشن دی. اس طرح سٹیل سیکٹر میں ہم نے بہت سی خرابیوں کی نشاندہی کی. تو وہ ماشاءاللہ ہماری ریسرچ سٹڈیز ہوتی رہتی ہیں اور اس میں ہم FBR کو سجیسٹ کرتے رہتے ہیں. ناظرین، ڈاکٹر عاصم محمود جا صاحب فیڈرل ٹیکس امبوڈسمین تو ہیں، لیکن ان کا سوشل جو ورک ہے وہ بھی میچ لیس ہے. اس کی بھی کوئی اگزامپل نہیں ملتی. تھر جیسے دور افتادہ علاقوں میں بھی انہوں نے انسانیت کی خدمت کی، کنویں بنائے، گھر بنائے، اور بے شمار اس سے لوگ جو ہیں مستفید ہو رہے. یہ چھوٹا سا کوسچن میں سمجھتا ہوں ان سے کرنا بنتا ہے، کیونکہ سوشل ورک ہی جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کی اصل پہچان ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ تھوڑا سا بتائیں آج کل کے جا رہے ہیں. جی بالکل جی، سوشل ورک ہی میری اصل پہچان ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے 2 دفعہ، ایک دفعہ 17 امتیاز 2016 میں اور 2021 میں حلال امتیاز بھی دیا. تو ہم ماشاءاللہ سوشل ورک میں جب سے میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا، اب تو اس کو بہت مدت ہو گئی، 40 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے. تو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے. ایک تو یہ تھا کہ میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ ڈاکٹر بن کے ڈاکٹری کو کمرشل پرپز کے لیے نہیں استعمال کرنا. تو وہ اللہ نے مدد کی کہ نوکری میں آ گئے، کسٹم کی نوکری ہو گئی. تو مگر میڈیسن سے اور مریضوں سے میرا تعلق رہا. تو اس وقت ہم ماشاءاللہ تھر میں گزشتہ 12 سال سے کام کر رہے ہیں. تھر میں ہم 1300 کنویں بنوائے ہیں. آج کل میٹھے پانی کے کنویں بنوائے ہیں. چولستان میں کام، آج کل ملک کے مختلف حصوں میں سیلاب آیا ہوا ہے، وہاں ہماری ٹیمیں جا رہی ہیں اور ہم ریلیف گڈس بھی بھیج رہے ہیں. افغانستان میں ہم نے بڑا کام کیا ماشاءاللہ، 25 کروڑ سے زیادہ کے کنسائنمنٹیں بھجوائی ہیں. ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے، ہم نے اپنے تمام سینٹروں پہ جانوروں قربان کر کے گوشت ان کا تقسیم کیا. تھر میں ہم مساجد بھی بنا رہے ہیں، اور تھر میں ہمارا ایک پروجیکٹ جھونپڑی سے گھر تک وہ ماشاءاللہ چل رہا ہے، جہاں ہم جھونپڑی سے نکال کر ان کو نئے گھروں میں پکے گھر بنا کے دے رہے ہیں جو ان کے تصور میں بھی نہیں تھا. تو وہ اس طرح ماشاءاللہ ہمارے سلسلے جاری و ساری ہیں، اور ہماری کوئی 40 کے قریب ڈسپینسریز ہیں پورے ملک میں. تو وہ چل رہی ہیں. 2 ہاسپٹل ہیں، ایک بارہکو اسلام آباد میں ہے، ایک لاہور میں ہے. تو وہ ماشاءاللہ یہ سارے سلسلے اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ کی توفیق سے یہ سلسلے چل رہے ہیں. جی ناظرین، ڈاکٹر عاصم محمود جا صاحب، ہم نے کوشش کی کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب سے ملوایا جائے اور ان کے کام کے بارے میں جانا جائے. ہم نے
ایف ٹی اوز کا جو ان کا ایریا ہے وہاں پہ بھی بات کی، اس کے بعد ان کا سوشل ورک بھی جانا۔ ناظرین باقی آپ بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی، اگر آپ کو اچھی لگی تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ جہانگیر حیات آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔